إلى مزار فيك يا مولاي. دوسرا اس نے اس نظام کو ایک اور شکل دی. ایک ہیومنسٹ نظام، بنیاد ہے انسان، بس میں بنوں میرا گھر بنے. دوسرا اس نے انسان کی زندگی کے محور کو پیسہ بنایا کہ انسان تجھے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے محوریت کیا ہے؟ مال. اہل بیت یہ نہیں کہتے مال نہ کماؤ، لیکن مال کو محور نہ بناؤ. مال کے لیے زندگی کے اہداف کو مت بناؤ. مال آنے جانے والی چیز ہے، محور مال کو بنایا. یہی مال تھا جس کی خاطر سیدہ زینب جب شمر ملعون مولا حسین کے سینے پر سوار تھا، بی بی ابن سعد کو مخاطب کرتی، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے. تاریخ لکھتے ابن سعد منہ پھیر کے رو رہا تھا. کہتے ہیں بچپن میں امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا تھا. ظہر عاشور امام جاتے ہیں اسے سمجھاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا جو محور ہے وہ مال ہے. اس کی زندگی میں جو اصالت ہے وہ اصالت مال کی اصالت ہے، محوریت مال ہے. اب مال کی خاطر اگر حسین شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ زندگی میں اصل قیامت نہیں تھی، زندگی میں اصل اللہ نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ مجھے مال مل جائے، اور مال کی خاطر حسین ابن علی کو شہید کروا دیا گیا. تو اے مومن تجھے یہ دیکھنا ہے تیری زندگی کا محور کیا ہے. جب اسلام کہے کہ خمس دو اور امام رضا کے پاس لوگ آئیں اور کہیں مولا کیا ایک رخصت مل سکتی ہے ہمیں خمس سے؟ امام فرماتے ہیں جو خمس ہے عون لدیننا، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے، اس میں ہم تجھے کوئی رخصت نہیں دے سکتے. یہی جتنے بھی شرعی مسائل آپ کی زندگی میں واجبات آتے ہیں، یہاں پر پتا چلتا ہے کہ میرے اندر براءت کتنی ہے. یہاں پر تفقیق ہوتا ہے مومن کا ایمان کہ مومن کتنا اس اتباع الہی میں اندر ہے کہ نہیں ہے. اور جتنی اتباع تیرے اندر ہے، پھر زیارت عاشورہ کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے اس امام ناصر کے لشکر میں شمولیت دینا جو انتقام حسین ابن علی لے گا. یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ انبیاء اور اولیاء آدم غبطہ کھا رہے تھے کہ کاش میں مہدی کے لشکر میں ہوتا. مولا علی منبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. صحابی نے پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا شوقا لرؤیتہ، اپنے 12ویں بیٹے کو دیکھنے کے شوق میں علی رو رہا ہے. شوقا لرؤیتہ، چھٹے امام نام آتا تھا احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے تھے یہ وہ ہمارا بیٹا ہے جو اہداف نبوت اور امامت کو پورا کرنے آئے گا، جو دنیا میں ایک نظام لائے گا جو نظام اسلام ہوگا، جس نظام میں ایثار ہوگا. اب تم نے توجہ کی کہ صرف حسین کی مجلس تجھے کون سا لائف اسٹائل سکھاتی ہے. کھانا کھانے میں تو حیوان کو بھی لذت ملتی ہے، لیکن جس کو کھلا کر لذت ملے. کھانے میں کیا ہے، اپنا گھر بنانے میں کیا ہے بھائی، اس میں تو ہر کسی کو لذت ملتی ہے. اس سے بڑی کوئی فرعونیت نہیں ہے. جمع مالہ وعددہ، بنا تو اپنے لیے بنا، اپنا نام بن رہا ہے نا، اپنی شہرت بن رہی ہے نا. لیکن جس کو کھلا کر مزہ ہے، علی رات کے اندھیروں میں نکلتے تھے، غریبوں کو کھلانے میں علی کو مزہ آتا تھا، اس فقیر کے ماتھے کو سر دبانے میں علی کو مزہ آتا تھا. یہی مجلس میں دیکھیے نا، توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں حسد نہیں ہے. ہاں کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میرے پاس مال ہے آؤ لے کر جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں 2-2 کروڑ ہیں آ کر لے کر جاؤ. لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے، رسول فرماتے ہیں آؤ توحید لے کر جاؤ. مولا فرماتے ہیں آؤ علی سے توحید سیکھو، لے کر جاؤ. بندہ ہدایت کو جب دیتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. رستے میں آ رہے ہو کسی مومن کو پکڑو گے، آؤ حسین کی مجلس میں چلتے ہو، حسد کرتے ہو نہیں میں جا رہا ہوں اس کو نہیں لاؤں. جو کام الہی ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. جو الہی کام ہوتا ہے اس میں حسد نہیں ہوتا. بندہ کہتا پھیلاؤں اس کو، لیکن جہاں جہاں دنیاوی کام آتا ہے وہاں حسد پیدا ہوتا ہے. تو اگر خود کو الہی بنانا ہے تو حسد کو نکالنا ہوگا. اگر حسد ہے اس کا مطلب ابھی تک تیرے وجود میں براءت نہیں آئی. شمر میں حسد تھا، آنسو فرماتے بڑا حسود تھا، کنایا گو تھا، شکم پرست تھا، پیٹ پرست تھا، پیٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا اس کو. دوسرا اجحاف کرتا تھا، حق میں لوگوں کے اجحاف کرتا تھا، زیادتی کرنا. کیسے؟ ایک مومن آئے مولانا میرا خمس نکلا. ہاں بھائی اس سال تو آپ کا بڑا خمس بنا ہے. کہا مولانا چیزیں لی تھیں اور اچانک جو ریٹس ہیں وہ شوٹ اپ کر گئے تو ہم نے کم قیمتوں والی چیزیں مہنگے داموں میں بیچ ڈالی، پیسہ زیادہ آ گیا، اب خمس بھی نکال رہا ہے. یہ اجحاف ہے، یہ لوگوں کے حق میں اجحاف کرنا ہے. کیسے؟ جب
کچھ راوی کہتے ہیں کہ 9 لوگ، کچھ کہتے ہیں 12 لوگ امام حسین کا سر قلم کرنے گئے. کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کے نواسے کا سر قلم کرے. شمر جاتا ہے، کہتے جب امام حسین کے قریب جاتا ہے امام فرماتے ہیں شمر دیکھو مجھے، دیکھ بھی رہے میرے بدن سے کتنا خون جاری ہے. کہ شمر 10 منٹ چھوڑ دے حسین ویسے ہی مر جائے گا، کیونکہ اتنا خون میرے بدن سے جاری ہے. 10 منٹ چھوڑ دے، یہ گناہ نہ کر، خود کو جہنمی نہ بنا، میں ویسے ہی مر جاؤں گا. ہدف تمہارا حسین کو مارنا ہے، حسین ویسے ہی مر جائے گا. لیکن ملعون 10 منٹ کی مہلت میں کہتا نہیں میں سر کاٹوں گا. یہ اجحاف ہے. یہی چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں. آیت اللہ مظاہری ایک واقعہ بتاتے ہیں. ایک بوڑھے آدمی سے کسی جوان خاتون کی شادی کروائی اور یہ طے ہوا کہ آپ شادی کریں گے اس کے بعد طلاق دے دیں گے، اور یہ معاملات طے ہوئے. لیکن آغا مظاہری جب درس اخلاق دیتے ہیں، استاد ہیں، لیکن انہوں نے کہا شادی کرنے کے بعد اس بوڑھے نے طلاق نہیں دی. لوگ آئے قبلہ ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بندہ طلاق دے گا، اب کہا اس کے نکاح میں نہیں دے رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں. کہا کچھ لوگ شمر صفت ہوتے ہیں، اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتے، اجحاف گر ہوتے ہیں. یعنی لعنت تو بھیج رہا ہے لیکن اپنے اندر وہ صفت ہے. یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے لیکن اپنے اندر وہ صفت ہے. بنو امیہ کو برا بلا کہہ رہا ہے لیکن اپنے اندر وہی جمع مالہ عدد علی کا چاہنے والا بلینر ہے، لیکن خمس نہیں نکالتا. اجحاف کر رہا ہے. کس کے حق میں؟ ان غریب سیدوں کے حق میں، ہاں، جس کے پاس اتنا نہیں کہ بیٹی کی شادی کروائے. کہ سب سے زیادہ گناہ امام علی فرماتے ہیں غربت گناہ کو جنم دیتی ہے. چوری غربت کی وجہ سے، عصمت دری غربت کی وجہ سے، معاشرے کا امن تباہ ہونا غربت کی وجہ سے. یہ سب سے 3 بڑے فیکٹر ہیں نا، چوری ہوتی ہے، عصمت دری ہوتی ہے، معاشرے میں امن ختم ہوتا ہے. تینوں کی جڑ معصوم فرماتے ہیں غربت ہے. اور وہ حق جو اہل بیت کا حق ہو، کیونکہ بندہ اور دنیا پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے وہی لعنت بھیجنے دو جو 1400 سال پہلے والے یزید پر ہے، کیونکہ اس لعنت میں زحمت نہیں ہے، اس لعنت میں میرے اوپر کوئی پریشر بلڈ نہیں ہوتا. وہ لعنت مجھ سے کچھ مانگتی نہیں ہے، میں بس زبان سے کہتا ہوں یزید پر لعنت. بھائی اس لعنت میں کون سی مشکل ہے؟ نعرہ حیدری مارو، اب کیا ہوگا نعرے مارنے سے؟ کون سی بڑی مشکل ہے؟ اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنے میں کیا ہے؟ کہو ابھی یا علی کون سا بڑا مشکل ہے؟ اتنے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اتنے مسلمان اللہ اکبر کر رہے ہیں، نبی کے قصیدے، نبی کی شانیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس مسلم میں غیرت اللہ ہی نہیں ہے. مشکل ہوتا ہے میرے عزیز. کلمہ پڑھنا آسان ہے پر علی کا عدل، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.